اور تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی شکایت ہی تمہیں کر دیں کہ یہ ان کا حال کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو بولتے نہ ہوں اور اپنی شکایت بھی نہ کر سکتے ہوں تو تف ہے تمہاری عقل پر کہ تم ان کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہو جو اپنی شکایت بھی نہ کر سکیں۔ اب بات تو سمجھ آ گئی تھی۔ بات سمجھ آنے کے باوجود بھی انسان کو ہدایت مالک کی کرم نوازی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اب اس سوال و جواب کے بعد اگر ذرا عقل کی رتی بھی ہو تو انسان پھر اپنے اس پہلی والی صورت پر قائم رہ سکتا ہے؟ بات ماننے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ساری سمجھ آ گئی ہے بھی یار، ہم اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں جو اپنی زبان سے اپنی شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا سمجھ آنے کے باوجود بس وہ گردن انہوں نے جھکا لی، اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ تو انہوں نے دہشت گردی کا اعلان کیا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو آگ میں جلا دو، یہ جلانے کے قابل ہے۔ جواب کوئی نہ ہو تو دہشت گردی۔ اب دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گردی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور مومنین کو اللہ نے اتنے دلائل دیے ہیں کہ دہشت گردی کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو مومنین کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث نے اتنے کچھ مالک نے ان کو دلائل عطا فرما دیے ہیں کہ اس کے بعد کسی دہشت گردی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آگ جلائیں اور اس میں ان کو جلا دیں۔ اختصار کے ساتھ ابھی ختم کر کے آگے بات بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کے انبار لگاؤ، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ جلائی گئی، آپ کو چخا پہ بٹھایا گیا کہ اس کو ڈال دیں آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی فرما برداری میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور چہرے پر پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کفر اپنا کام کرتی ہے اور اللہ کا خلیل اپنا کام کرتا ہے۔ اب جس کو اندازہ کریں، جس کو سامنے ساری آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہو اور اس کو پھینکنے کا سارا منظر بنا دیا گیا ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ لیکن جس کی لائن اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کی پیشانی پر ایک پسینے کا قطرہ بھی نہیں آتا۔ آپ مسکراتے بیٹھے ہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جنہوں نے کہا تھا کہ تو نے انسان کو پیدا کر کے عبادت کے لیے ہم تھوڑے تھے، تو انسان کو پیدا کیا ہے، وہ تو خون ریزیاں کرے گا، تو وہی فرشتے عالم بالا میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا خلیل کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ تم اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو جاؤ میرے ابراہیم خلیل کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہو تو جا کے کرو۔ مختلف فرشتے آئے، اپنی خدمات پیش کی کہ چاہیں تو حکم دیں تو ہم اس زمین کے ٹکڑے کو الٹا کر دیں، چاہیں تو آگ کو اڑا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جو تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر جبریل امین نے جب آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ حکم فرمائیں
تو آپ نے جب پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کا، انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تو پھر مجھے تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے حکم نہیں دیا۔ تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علمہ عن حالی، اس کا میرے حالات سے آگاہ ہونا میرے لیے کافی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میری ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی ہوں تو اس کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا بھی نہیں کی اس خوف سے کہ کہیں میری دعا اس کی مشیت کے خلاف نہ ہو جائے، وہ کچھ اور چاہے میں کچھ اور دعا کر دوں، تو میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو۔ تو جب خلیل اللہ نے اپنی بندگی کی انتہا کر دی تو مالک الملک نے حکم فرمایا قال ابنوا لہ بنیانا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کے لیے ایک وسیع آتش کدہ بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیں۔ فارادوا بی کیدا، تو انہوں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر و فریب کریں۔ فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کے مکر و فریب کو سارے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے جب آگ میں پھینکا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن اب ابراہیم میرا بندہ خلیل آ رہا ہے، تیری عادت چینج ہونی چاہیے، فطرت چینج ہو جائے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، اے آگ اب ٹھنڈی ہو جا۔ برد اولے کو کہتے ہیں، تو اولے ٹھنڈے ہوتے ہیں، برف۔ تو پھر ساتھ فرمایا بھی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، لیکن بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہ میرا ابراہیم تیرے اندر آ کے تو سکون اور راحت محسوس کرے۔ یہ ایک آزمائش کا پہلو تھا۔ پھر آپ وہاں سے آپ نے کوچ کیا۔ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے احوال بدلنا نہیں ہے، بلکہ پیغام الہی پہنچانا ہوتا ہے۔ آگے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، تو آپ اکیلے تنہا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے بابل کو چھوڑ دیا، عراق کی سرزمین کو، وہاں سے مصر گئے، مصر سے شام۔ تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 86 برس تھی، جب اللہ کی بارگاہ میں صالح اولاد کے لیے دعا کی۔ تو صالح اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لوگ مال و دولت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ایسی بھی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ والد ہسپتال میں پڑا ہے اور وہ بلا کے کہ کوئی بچہ آ جائے، تو کوئی بچہ نہیں آتا، بالآخر فوت ہو جاتا ہے قسم پرسی کے عالم میں۔
اور اولاد والد کی میت وصول کرنے کے لیے بھی نہیں آتی، دوسرے لوگ دفن کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوراب فیکٹری کا جو مالک تھا اس کی داستان کہیں سن پڑھ لیں، یہ دور کی بات، پچھلی کہانیاں نہیں، موجودہ دور کی کہانی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اولاد صالح مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، تاکہ پیچھے اس کے لیے اس کا نام لینے والے اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کرنے والے ہوں گے۔ انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، بے شک بنائیں، لیکن کم از کم اتنا کردار کا مالک ضرور بنا جائیں کہ وہ پیچھے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا مانگنے والے ہوں۔ یہ دعا مانگنے والے وہی ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں نماز کا فریضہ سر انجام دینے والے ہوں گے۔ تو یہ اصل کمائی ہے۔ تو آپ نے دعا کی 86 برس کی عمر میں، تو اللہ نے آپ کو سورج اور چاند کو گہنانے والا حسین ترین چہرے کا مالک بیٹا عطا کیا۔ اب اس بیٹے کو جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا کہ اب اس بیٹے کو ہمارے گھر کے پاس چھوڑ آئیں۔ یہ شام میں تھے آپ اس وقت، تو وہاں سے اس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک پہ کر دیا تھا کہ بیت اللہ کے پاس چھوڑ آئے تن تنہا اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو، اور آپ وہاں پر سے واپس چلے گئے اللہ کے حوالے کر کے۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ خود جب اپنی میت عطا کرتا ہے تو کسی کی محتاجی رہنے نہیں دیتا۔ یعنی اس سے بڑی اور وسائل کے نہ ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ نہ وہاں پر پانی، نہ وہاں پر خوراک، نہ وہاں پر کوئی بندہ، نہ وہاں پر کوئی مکان، نہ کوئی رہائش، کوئی شے دنیا جہان کی نہیں ہے، اور سیدہ ہاجرہ تن تنہا اپنے ننھے فرزند دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ وہاں پر اللہ کی ذات کے توکل پر بیٹھی ہیں۔ کیا کمال کا توکل ہے، اس گھرانے کو نصیب ہوا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے، صبح وہاں شام سے چلتے، یہاں پہنچتے، حال حوال معلوم کرتے، اور پھر واپس شام کو واپس شام پہنچ جاتے۔ یہ اللہ کے نبی خلیل علیہ السلام، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، ادھر سے چلتے، وہاں پہنچتے، حال حوال معلوم کرتے، واپس چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ آئے تو اس کا واقعہ بیان کیا۔ یہ 13-14 سال کی عمر ہے آپ کے اس شہزادے کی، جو بیت اللہ کا بانی ہے، یعنی اس کی عمارت کو تعمیر کرنے والا اپنے باپ کے ساتھ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں ہماری رضا کی خاطر، لیکن جبریل امین کے ذریعے سے وحی نہیں بھیجی، خواب میں حکم دیا۔ تو نبی کی خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے، اللہ جو اپنے نبی کو خواب دکھائے وہ بھی اللہ کا ہی پیغام ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ خواب جب دیکھی تو اپنے بیٹے کو جو کچھ گفتگو کی قرآن مقدس میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ یعنی وہ کیا عظیم ہستیاں ہیں جن کی آپس کی گفتگو کو مالک اپنی زبان اقدس میں قرآن کی زینت بناتا ہے۔ تو آپ نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے آپ کو ایک حلیم فرزند عطا کیا، حلم والا، بردبار، صابر بیٹا عطا کیا۔ فلما بالغ معہ السعی، جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے،
قال یا بنی انی اری فی المنام، تو آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ قال، آپ نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے باری تعالیٰ جو مالک کی طرف سے حکم آیا ہے بس اس کو سر انجام دے دیں، بس وہ کر دیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صابر ہوں گا۔ یعنی یہ صبر کی توفیق بھی جو نصیب ہوگی یہ بھی میرے مالک کی طرف سے ہوگی، اس میں میرا کمال نہیں ہوگا، میرے مالک کی طرف سے جب صبر عطا فرمایا جائے گا تو مجھے صبر کی توفیق ہوگی، اس میں میرا کمال نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو بنا سنوار کے چھری لے کر مینا کے میدان میں آئے، جہاں اب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے افراد حاجی لوگ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مینا میں جائیں گے، ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی جائیں گے 8 ذی الحج کو انشاءاللہ۔ تو اب ادھر اللہ کا نبی اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نکلا ہے، اب شیطان جس نے مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اب اس نے کہا کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں تو باقی پھر بچے گا کیا، میرے لیے کیا بچے گا۔ تو وہ سیدھا دوڑا ہوا سیدہ حاجرہ کے پاس آیا۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ والدہ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو بڑی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ تو ان کو جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بھئی اسماعیل کو لے کے ابراہیم خلیل اللہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا باہر سیاحت کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بولی بنی بیٹھی ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں اپنے بیٹے کی لاش ملے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا لے گئے۔ تو انہوں نے کہا بھی اپنے بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی قتل کر سکتا ہے، ایسا تو سنگ دل شخص کوئی نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ ذبح ہی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹا ذبح کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے مالک نے حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو پھر ایسے کروڑوں اسماعیل ہوں تو اس کے نام پر قربان۔ جب یہاں منہ کی کھائی تو دوڑا پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اسماعیل علیہ السلام کو جا کے تو ورگلایا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کو جو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ نے اگر ذبح کرنے کی بات ہی کرنی ہوتی تو خواب میں کیوں بتاتا؟ تو یہ ذبح کرنے کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ورگلانے کی ان کو بھی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی وہی جواب ملا جو سیدہ حاجرہ کی بارگاہ سے ملا تھا۔ پھر تیسرا بار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دینا ہوتا تو جبریل امین کے ذریعے سے وہی بھیجا، خواب میں کیوں بات کرتا؟ تو یہ وسوسہ ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، اس سے باز آ جائیں، ایسا نہ کرے۔ یہ اتنی 86 سال کی عمر میں یہ جو اللہ کے مانگ کے دعا کر کے لیا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو ایسا نہ کریں۔ تو جب اپنا سارے حربے دلائل استعمال کیے تو آپ نے کنکر اٹھایا، پتھر اٹھا کے دے مارا۔
یہ ابراہیم خلیل کی جو اللہ نے اس ادا کو اتنا محفوظ کیا کہ جب تک وہ جا کے شیطان اب وہاں نہیں بیٹھا ہے، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے تو شیطان تھا جس کو پتھر مارے تھے، یہ امت ساری جو ہے نا بس اس جگہ پر ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ کام کریں گے تو حج ہوگا۔ آپ آگے چلتے گئے، مینا کی طرف آگے چلتے گئے، قربان گاہ جہاں اب ہے، آگے جا کے اس نے پھر یہی کوشش کی، آپ نے پھر پتھر اٹھایا اور اس کو مارے، وہاں سے وہ دوڑا، پھر آگے پھر کوشش کی، تیسری کو 3 جمرات ہیں جہاں پہ جا کے حاجی جو ہے نا وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک ستون ہے، اس کو بھائی شیطان ہے، یہ اس کو پتھر مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ آتی ہے؟ لیکن مالک فرماتا ہے کہ اس جگہ پر میرے ابراہیم خلیل نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، تم بھی مارو گے تو حج ہوگا۔ میرے ابراہیم کی ادا ہم نے جن آزمائشوں سے گزارا، اس کی ایک ایک ادا ہمیں اتنی محبوب ہے کہ اپنی بندگی اور عبادت انہی کے کاموں کو ہم تم پر لاگو کر کے مناسک حج بنا دیں گے۔ تو جب مینا میں پہنچے تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں جب آپ چھری چلائیں تو میرے ہاتھ پاؤں حرکت نہ کریں، اور حرکت کرنے کی وجہ سے کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کا ہاتھ میں کوئی لغزش نہ پیدا ہو جائے، میرے وجود میں بھی لغزش نہ آئے اور آپ کے ہاتھ بھی نہ کانپیں۔ اپنے ہاتھ کانپنے سے بچانے کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور مجھے تڑپنے سے بچانے کے لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، تاکہ جب چھری چلے تو اللہ کی رضا کا جو بندگی کا فریضہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، چہرہ ان کا نیچے زمین کی طرف کر دیا، اور تیز دھار والی چھری آپ کی گردن پر رکھ دی۔ اب زور زور سے چھری چلا رہے ہیں، ادھر مالک نے جبریل امین کو حکم دیا کہ دمبا لے جا کے اسماعیل کو ہٹا کے نیچے رکھ دیں۔ اب کتنی دیر میں کتنی تیزی کے ساتھ جبریل امین آئے، دمبا آیا، وسائل پیدا ہوئے، جب چھری چلا کے فارغ ہوئے آنکھوں سے پٹی دیکھی تو سائیڈ پہ کھڑے اسماعیل مسکرا رہے تھے، اور وہاں پر جانور ذبح ہوا پڑا تھا۔ تو مالک الملک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر لیا ہمارے حکم کے سامنے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے اپنے ابراہیم کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، میرے خلیل تو نے اپنی خواب پوری کر دی، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں، ہم اسی طرح جزا اور بدلہ دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ بندہ اپنی بندگی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، مالک اپنی کرم نوازیوں کی انتہا کر دیتا ہے، لیکن یہ کرم نوازیاں انہی پر ہوتی ہیں جو محسنین ہوتے ہیں، جو اس کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین،
یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بچا لیا فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر. ہم نے بچا لیا اسماعیل ذبیح اللہ کو. ذبیح اللہ لقب ہوا جو اپنے رب کے رضا کی خاطر اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے جس نے تیار کر لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے صرف قربانی یہاں تک نہیں رکھی، ہم بعد میں آنے والے قیامت تک مومنین پر وہ فرض کر دی کہ جس نے بھی ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو یہی طریقہ کار اختیار کر کے قربانی دیں گے ہماری رضا کی خاطر. اور سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہوں. کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو جو بھی اس راستے پر چلتا ہے تو ہم میری بارگاہ سے اس کو معرومی نہیں ہوتی. انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے پھر 100 سال کی عمر میں آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. تو یہ احوال مالک الملک نے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیان کیے، بعد میں حضرت اسحاق کے احوال کو بیان کیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے احوال کو بیان کر کے ہمیں کہا کہ تم نے بیٹے ذبح نہیں کرنے ہیں، تم نے جانور قربان کرنے ہیں. صحیح، ہاں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ نبی کی گود کی تربیت تھی. تو وہ سب کچھ تیار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے. قربانی کا ٹائم آ رہا ہے. میری ایک نصیحت ہے آپ کو کہ یہ قربانی کے گوشت جہاں رہ جاتے ہیں، خون زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نہ ہی خون پہنچتے ہیں. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ایک اور چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. گوشت اور خون ادھر ہی رہ جاتے ہیں، دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو وہ ہے حسن نیت. تو اپنی قربانی کرتے ہوئے یہ نیت کر کے کہ مالک الملک تو نے تو آسانی پیدا کر دی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر تو بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیتا تو پھر کون قربانی کرتا. مالک تیرا کرم ہوا، ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا جتنی بڑی آزمائش کو اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا. تو یہ میرے مالک کا کرم ہے. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، لیکن اپنی نیت اللہ کی رضا کی رکھیں. گوشت ادھر ہی رہ جانے ہیں، نہ تو نمود و نمائش رکھیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں کی، کیسی قربانیاں کی. اس کی بھی اللہ کی بارگاہ کی قربت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی. اور نہ ہی اس خاطر کہ ہم گوشت کھائیں گے، گوشت ویسے ہی مل جانا ہے. صحابی سے پوچھا آقا علیہ السلام نے کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے مکان بناتے ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. میرے آقا نے تربیت فرمائی. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم یہ روشن دان رکھتے ہوئے یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اگر یہ نیت کرتے تو جب تک یہ کھڑکی قائم رہتی تیرے نامہ اعمال میں اذان کی آواز سننا لکھا جاتا. اور باقی رہ گئی ہوا اور روشنی، وہ تو آنی ہی آنی ہے، اس نیت سے بھی آنی ہے اور یہ نیت نہ ہو تب بھی آنی ہے. قربانی کی بھی یہی اصل بات اللہ کی بارگاہ میں تقوی ہے، من کی کیفیات ہیں. بس اللہ کی رضا کی نیت اپنے من میں راسخ کر لیں تو مالک الملک آپ کی، ہماری پورے عالم اسلام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے. اور جو اتنا کچھ مالک کی رضا کی خاطر قربان کر سکتا ہو وہ دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی یہ تاج کرامت سروں پر سجانا. تو اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں دوں گا، جو تیری راہ پر، تیرے حسن نیت کی راہ پر چلیں گے ان کے سروں پر بھی تاج کرامت اسی طرح سجاؤں گا. اللہ رب العزت عالم اسلام کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے مالک کی رضا کی خاطر اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.